یہ جگہ دیکھنے میں کسی جنت سے کم نہیں لگتی۔ نیلا آسمان، شفاف سمندر، رنگین مچھلیاں، ڈالفنز اور ایسے خوبصورت جزیرے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے قدرت نے اپنی ساری خوبصورتی یہیں سمیٹ دی ہو۔ لیکن یہی خوبصورت چوک پوائنٹ چند دنوں میں پوری دنیا کی معیشت کو ہلا سکتا ہے۔ صرف 33 کلومیٹر چوڑا یہ سمندری راستہ آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ اگر یہ چند دنوں یا ہفتوں کے لیے بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی اور کیا دنیا کی بڑی اکانومیز بھی اس کے اثرات سے بچ سکیں گی؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے پہلے ہمیں اس جگہ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو ایران اور عمان کے درمیان پانی کی ایک پتلی سی پٹی نظر آئے گی۔ یہی ہے ابنائے ہرمز۔ دیکھنے میں یہ صرف ایک عام سمندری راستہ لگتا ہے جہاں سے پرشین گلف کا زیادہ تر تیل اور قدرتی گیس دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچتی ہے۔ ان جہازوں میں صرف ایندھن ہی نہیں ہوتا بلکہ کئی ملکوں کی اکانومی بھی اسی سفر پر چل رہی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کا 20% تیل اور قدرتی گیس صرف اسی ایک راستے سے کیوں گزرتی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ یہ راستہ چھوٹا ہے بلکہ اس کے پیچھے پوری دنیا کا جغرافیہ اور معیشت کام کر رہی ہے۔ دراصل ایران، عراق، کویت، قطر، سعودی عرب، بحرین اور UAE دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں تیل اور قدرتی گیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ان تمام ممالک کے سامنے کھلا سمندر نہیں ہے۔ دنیا تک پہنچنے کے لیے تقریباً سب کو اسی راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تیل سعودی عرب کا ہو، قطر کی قدرتی گیس ہو، عراق کا تیل ہو یا UAE کا، آخر میں سب کا راستہ ایک ہی جگہ آ کر ملتا ہے، ابنائے ہرمز۔ اسی لیے ہر روز یہاں سے درجنوں بڑے بحری جہاز گزرتے ہیں جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بیرل تیل اور بڑی مقدار میں قدرتی گیس دنیا کے مختلف حصوں تک لے کر جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اسے صرف ایک عام سمندری راستہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت کے لیے سب سے اہم راستوں میں سے ایک مانتی ہے، کیونکہ اگر یہ راستہ رک جائے تو صرف جہاز نہیں رکیں گے بلکہ دنیا کے کئی ممالک تک تیل اور قدرتی گیس پہنچنا بھی بند ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعہ ہی یہ راستہ بند ہو جائے تو سب سے پہلے نقصان کس کا ہوگا؟ تو سب سے پہلے اثر ان ممالک پر پڑے گا جن کی فیکٹریاں، گاڑیاں، بجلی گھر اور انڈسٹریز روزانہ لاکھوں بیرل تیل اور قدرتی گیس پر چلتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آتا ہے چائنا۔ چائنا اپنی ضرورت کا بڑا حصہ اسی راستے سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد انڈیا، جاپان اور ساؤتھ کوریا بھی بڑی حد تک اسی سمندری راستے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی تقریباً 20% توانائی جو ابنائے ہرمز سے گزرتی ہے، اس کا 80% ایشیا کے انہی ممالک تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی اس علاقے میں کشیدگی بڑھتی ہے، سب سے پہلے انہی ممالک کی حکومتیں، کمپنیاں اور عالمی مارکیٹ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ راستہ صرف 1 یا 2 دن نہیں بلکہ پورے 30 دن کے لیے بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شروع میں شاید عام لوگوں کو کچھ خاص فرق محسوس نہ ہو، کیونکہ دنیا کے کئی ممالک اپنے پاس کچھ دنوں یا مہینوں کا تیل پہلے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے مسئلہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تیل لے جانے والے جہاز رکنے لگیں گے، پھر انشورنس کمپنیاں اس راستے سے گزرنے والے جہازوں کی فیس کئی گنا بڑھا دیں گی اور کچھ کمپنیاں تو انشورنس دینے سے ہی انکار کر دیں گی۔ اس کے بعد شپنگ کمپنیاں اپنے جہاز ہزاروں کلومیٹر لمبے راستوں سے بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گی، یعنی ایک ہی سامان منزل تک پہنچنے میں پہلے سے زیادہ ٹائم بھی لگے گا اور زیادہ پیسے بھی۔ اور جب سفر مہنگا ہوگا تو سامان بھی مہنگا ہوگا، تیل مہنگا ہوگا، ڈیزل، گیس اور یہاں تک کہ کھاد بھی مہنگی ہو جائے گی، تو فصل اگانے کا خرچ بھی بڑھ جائے گا اور آخر میں یہی اضافی خرچ عام آدمی تک پہنچے گا، یعنی بازار میں کھانے پینے کی چیزیں، روزمرہ استعمال کا سامان، یہاں تک کہ سفر بھی مہنگا ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین ابنائے ہرمز کو دنیا کی معیشت کا پریشر پوائنٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پیدا ہونے والی چھوٹی سی رکاوٹ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے کروڑوں لوگوں کی زندگی پر اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن اگر ایران چاہے تو کیا وہ واقعہ ہی اتنا اہم سمندری راستہ بند کر سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران آخر ایسا کرے گا کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی سمندری راستے کو بند کرنے کے لیے ہر وقت دیوار کھڑی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر وہاں سے گزرنے والے جہاز خود کو ان سیف محسوس کرنے لگے تو وہ خود ہی اس راستے سے گزرنا کم کر دیتے ہیں۔ حالیہ 2026 میں بھی تقریباً یہی دیکھنے کو ملا کہ ایران کی کارروائیوں اور حملے کے خدشے کی وجہ سے کئی جہازوں نے اپنا راستہ بدل لیا، کچھ رک گئے اور کچھ انشورنس کمپنیوں نے خطرہ بڑھنے کی وجہ سے قیمتیں کئی گنا بڑھا دیں اور یہی چیزیں پوری دنیا کی سپلائی چین پر اثر ڈالنے لگیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس میزائل، ڈرون، تیز رفتار کشتیاں اور پانی کے نیچے چلنے والی سب میرینز موجود ہیں تو پھر کیا وہ ابنائے ہرمز کو مہینوں تک بند رکھ سکتا ہے؟ مختصر جواب ہے شاید نہیں، کیونکہ اس جنگ میں صرف دنیا کا نقصان نہیں ہوگا۔ جس لمحے یہ راستہ بند ہوگا ایران کا اپنا تیل بھی دنیا تک نہیں پہنچ سکے گا، یعنی جس ہتھیار سے وہ دوسروں پر دباؤ ڈالنا چاہے گا وہی اس کی اپنی معیشت پر بھی ضرب لگائے گا۔ اور پھر صرف ایران ہی میدان میں نہیں ہوگا، پرشین گلف میں امریکہ
امریکہ کی 5th فلیٹ کئی برسوں سے موجود ہے، جس کا ایک اہم مقصد اسی سمندری راستے کی نگرانی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ، فرانس اور کئی دوسرے ممالک بھی ایسے حالات میں سمندری راستوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف بین الاقوامی سمندری قوانین یعنی دی لا آف دی سی بھی عام تجارتی جہازوں کو بلا وجہ روکنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اس راستے کو خطرناک ضرور بنا سکتا ہے، دنیا میں خوف پیدا کر سکتا ہے، لیکن اسے مہینوں تک مکمل طور پر بند رکھنا بہت مشکل ہے، اور شاید یہی ابنائے ہرمز کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ صرف ایران کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ راستہ مکمل طور پر بند نہیں ہو سکتا تو پوری دنیا اس کی وجہ سے اتنی خوف زدہ کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ آج بھی دنیا اس کا مکمل کوئی اور راستہ تلاش نہیں کر سکی۔ سعودی عرب اور UAE نے ابنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے تیل کی پائپ لائنز ضرور بنائی ہیں، لیکن وہ مل کر بھی اس راستے سے گزرنے والے تمام تیل کی جگہ نہیں لے سکتی، اور جہاں LNG یعنی قدرتی گیس کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی کوئی بہتر دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اگر یہاں حالات خراب ہو جائیں تو مسئلہ صرف تیل، جہازوں کا کم ہونا، سامان اور دنیا بھر میں قیمتیں بڑھنے کے علاوہ بھی حالات کو دوبارہ معمول پر لانے کے لیے نئے بحری راستے بنانے پڑتے ہیں، انشورنس دوبارہ بحال کرنی پڑتی ہے، اور جہازوں کی آمد و رفت کو واپس معمول پر لانے میں وقت لگتا ہے، اور یہ سب اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ جنگ، سیاست اور تیل کو بھول جائیں اور صرف اس جگہ کو دیکھیں تو صاف نیلا سمندر، پتھریلے جزیرے، رنگین چٹانیں، ڈولفنز، سمندری کچھوے اور سینکڑوں اقسام کی مچھلیاں، پہلی نظر میں شاید ہی کوئی یقین کرے کہ یہی جگہ کبھی پوری دنیا کی معیشت کو ہلا سکتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے بھی یہی پانی اتنا ہی پرسکون تھا۔ عرب، ایرانی اور ہندوستانی تاجر اپنے جہازوں کے ساتھ اسی راستے سے گزرتے تھے۔ وقت بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئیں اور یہاں تک کہ جہاز بھی بدل گئے۔ یہ راستہ آج بھی نہیں بدلا، آج بھی دنیا کی بڑی طاقتوں کی نظر اسی راستے پر ٹکی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہاں مسالے، ریشم اور قیمتی سامان گزرتا تھا، جبکہ آج دنیا کی انرجی اور اکانومی کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔